نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے، اور بات اس تناظر کے اندر ہے کہ ذاکر بھائی نے کہا اور یا ان کے بیٹے فاروق نائک نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ بیسٹ اسکالر ہیں، یا یہ کہ اپنی گفتگو کے ذریعے ڈاکٹر اسرار کی شخصیت کو اور اس کے بیانات کو پروموٹ کیا، تشہیر کی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم اہل ہوا کہتے ہیں یا جن کو ہم اہل بدعت کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات اور ان کے عقیدے کے اندر بہت ساری خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی جو ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود کی ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے عقیدے کی خرابی میں سے ہی کہ صوفیاء کے نزدیک جو ہے وہ جنت اور جہنم انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گی۔ آپ سمجھے یا پہلی کی سمجھ بھی چلی گئی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کے عقیدے کے مطابق جنت بھی فنا ہو جائے گی اور جہنم بھی فنا ہو جائے گی، جنت بھی فنا ہو جائے گی اور جہنم بھی فنا ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، جنت بھی انا للہ اور جہنم بھی انا للہ۔ اور ڈاکٹر اسرار اپنے ایک بیان میں کہتا ہے کہ میں بھی اس عقیدے کا قائل ہوں، میں اس عقیدے کا بھی قائل ہوں۔ اور ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ اہل سنت کا آفیشل عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر اس تعلق سے ڈاکٹر اسرار اپنے عقیدے کے اوپر جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بات منسوب کرتا ہے تو وہ بھی بلا دلیل ہے اور شیخ الاسلام کے اوپر جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہم اپنے سلف سے یہ بات لیں گے اور پوچھیں گے اور وہ ہمیں ہمارے اس کویسچن کا آنسر کریں گے کہ کیا اہل بدعت یا اہل ہوا کی مجلسوں میں بیٹھنا یا انہیں اپنی مجلس کی زینت بنانا یا ان سے کچھ سیکھنا اور سننا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے لوگوں کا عابد اور زاہد ہونا اپنی جگہ پر اور عقیدے کا خراب ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ عقیدہ ہی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ایک انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ بد ہے، چاہے وہ جتنا ہی عابد اور زاہد ہو، عقیدہ اگر اس کا خراب ہے، اللہ اکبر، تو اس کے سارے اعمال اور اس کی عبادت اور ریاضت اور صوفیت اور زہدیت سب کچھ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو دیگر گمراہ مبلغین ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کیا جو ہے وہ تعلیم اور تعلم کرتے ہیں اور ہمیں کیا سکھاتے ہیں اور ہماری کیا تربیت کرتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کا جنت اور جہنم کے حوالے سے کیا جو ہے وہ مائنڈ تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے ایک ویڈیو بیان کے اندر، جو کہ بیان سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور یہی اور اس طرح کی گفتگو ڈاکٹر اسرار کی کتابوں میں اور اس کے لٹریچر میں بھی عام طور پر بآسانی مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ اہل سنت کا تو آفیشل عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، اور یاد رکھیو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہی کتاب و سنت نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں ہو جائیں گے اور جہنم کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو جو ہے وہ ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، جانور کی صورت میں موت کو لایا جائے گا، اور آواز دی جائے گی، تو آواز دی جائے گی کہ اے اہل جنت، کیا آپ لوگ اس مینڈے اور جانور کو پہچانتے ہو؟ تو اہل جنت کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے۔ جہنمیوں کو آواز دی جائے گی کہ یا اہل النار، ہیں اے جہنمیوں کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو اہل جہنم جواب دیں گے کہ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے، اور پھر اس موت کو، اس مینڈے کو جنتیوں اور جہنمیوں کی آنکھوں سامنے اللہ اکبر ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا کہ اہل جنت اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور آج کے بعد موت نہیں ہے، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ اے اہل جہنم آج کے بعد تم ہمیشہ جہنم رہو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو یہی بات شریعت نے بتائی ہے، جو کہ اہل سنت کا آفیشل عقیدہ ہے کہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار جسے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جناب بیسٹ اسکالر ہے، کوئی کہتا ہے جیسے ذاکر نائک یا فاروق نائک کہ ہم ان کو بہت سنتے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ اس شخص کا عقیدہ ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں جنت کو بھی موت آ جائے گی اور جہنم کو بھی موت آ جائے گی، اور ڈاکٹر اسرار خود یہ کہتا ہے میرا یہ بھی عقیدہ ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ سب بھی پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب جنت کو موت آئے گی تو ہم ایویں خواہ خواہ جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جی، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ جنت کو موت آ جائے گی، ہم ایویں ہی جنت کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب جنت کے لیے ہم ساری کوششیں کرتے ہیں، جنت ہی کے حصول کے لیے، تو ہم اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں اور اپنے رب سے لالچ اور طمع رکھتے ہیں جی، اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے کہا یدعون ربہم خوفا وطمعا، ہمیں اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، ہمیں اللہ سے لالچ اور طمع ہے، غرض ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، فردوس کی جنت۔ جب جنت جہنم فنا ہو جائے گی تو کس بات کا اللہ سے ڈرنا اور کس بات کا اللہ ذوالجلال سے لالچ رکھنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب جو بندہ یہ کہے کہ جہنم اور جنت فنا ہو جائے گی اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اہل حدیثوں اور باقی مسلمانوں، کیا ایسا اسکالر بیسٹ اسکالر ہوگا یا آپ کا بیڑا غرق کر دے گا؟ یہ آخرت ہی تو وہ مضمون ہے، یہ جہنم ہی تو وہ مضمون ہے، یہ جنت ہی تو وہ مضمون ہے۔ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، الحمدللہ اپنے استاد صاحب کی تفسیر سے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کا بھلا ہو تفسیر ابن کثیر سے قرآن کریم کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، بیان کیا، تو میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کے کئی مقامات کے اوپر اللہ نے جنت کا لالچ دے رکھا ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ہاں سبحان اللہ، ہم عمر جوان کواری عورتوں کا اللہ نے لالچ دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جنت کا لالچ دیا جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی بری بات نہیں ہوگی،
اللہ نے ہمیں جنت کا لالچ دیا، جہاں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل کر کے، سنن نسائی میں ہر جنتی کو 2 حوریں ملیں گی۔ تو بھائیو یہ جنت کا لالچ ہے جی۔ اور شہداء کے متعلق تو ہے کہ شہیدوں کو 70 حوریں ملیں گی جن روایات میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت کا لالچ ہے بھائی۔ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہوں گی، اہل جنت اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ یہ لالچ ہے، لالچ۔ اگر جنت نہیں ہے اللہ اکبر تو کیا لالچ کرنا، کیا امید رکھنی؟ ہمیں اپنے رب سے امید ہے 100%، ہمارا رب ہمیں یہ جنت عطا فرمائے جس کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کہہ لو گے جام شیری اور روح افزا سے میٹھے شربتوں کی نہریں ہوں گی، وہاں ہمیں حوریں ملیں گی، کواری ہم عمر ہیں، اللہ اکبر، خوبصورت، پیار کرنے والیاں، محبت کرنے والیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب جنت فنا ہو جائے گی تو یہ لالچ تو گیا نا، انا للہ۔ جہنم ہے اور اس کے اندر خوفناک عذاب ہوگا، تو جب جہنم ہی نہیں تو اللہ سے ڈرنا ہی کس بات کا؟ نہیں ڈرتے پھر ہم اللہ سے۔ اور جب جنت نہیں ہے تو ہم نہیں رکھتے اللہ سے لالچ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ میرا یہ بھی عقیدہ ہے، سب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار ایک اور بہت بڑی بدعقیدگی بیان کرتا ہے، کہتا ہے، وہ ایک مثال دیتا ہے ویڈیو کے اندر، ایک لمبی لکیر کھینچ کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہے، لامحدود ذات، اور پھر روح کی لکیر کھینچتا ہے کہ یہ روح ہے جو اللہ سے صادر ہوئی ہے۔ انسان مر جائے گا، پھر روح مر جائے گی، اور یہ روح وہاں جائے گی جہاں سے صادر ہوئی۔ تو ڈاکٹر اسرار لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ سے نکلی ہے اور دوبارہ اللہ میں لوٹ جائے گی، جہاں سے صادر ہوئی روح وہاں کو جائے گی۔ وہ کہتا ہے اس کی بات کا مطلب اللہ سے روح نکلی تھی، اللہ میں چلی جائے گی۔ اور عقیدہ توحید ہر مسلمان کو یہ بتاتا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس سے نکلا اور نہ وہ کسی سے نکلا۔ اور روح پر تو اللہ نے خود بڑی خوبصورت بات بیان کر دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے روح اللہ سے نکلی ہے، جہاں سے نکلی تھی، جہاں سے صادر ہوئی وہاں کو لوٹ جائے گی۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں روح کے متعلق بہت کم علم دیا گیا۔ جب روح کے متعلق کما حق ہو ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر اسرار کو کس نے یہ جرأت عطا کی کہ روح جو ہے وہ جہاں سے صادر ہوئی وہاں سے نکلے گی؟ اللہ کی ذات کے لیے لمبی لکیر کھینچی اور روح کو وہاں سے صادر کیا، اور کہتا ہے کہ روح جہاں سے صادر ہوئی وہاں کو لوٹ جائے گی، یعنی روح کو اللہ کا حصہ بنا دیا۔ پھر کیا مطلب لم یلد ولم یولد کا؟ پیارے بھائیو، محض کسی کے عابد زاہد ہونے پر فریفتہ نہ ہو جایا کرو کہ بندہ بڑا عابد ہے، بندہ بڑا زاہد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے جو احبار و رہبان تھے وہ بھی بڑے زاہد اور عابد تھے۔ رہبانیت سے بھی بڑی کوئی زہدیت ہوگی کہ بیوی چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، جنگل میں کٹیا اور جھوپڑیاں بنا کر اللہ 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 کہنا شروع کر دیا۔ اس سے بڑا کوئی زاہد ہوگا؟ اللہ اکبر۔ صرف عبادت اور زہد کے اوپر مت مرا کرو، مت میٹ مرے کرو، دیکھا کرو بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس یہ بیان القرآن ہے، اسے تباہ کیا ہے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور سے،
اور یہ اس کی آخری جو ہے وہ جلد ہے. یہ بیان القرآن ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، سورت کاف سے سورت ناس تک. سورت الحدید کے اندر هو الاول والآخر کے اندر بتاتے ہیں کہ صوفیاء نے اسی آیت سے عقیدہ وحدت الوجود اخذ کیا ہے. اور اپنی ایک اور کتاب المسبحات کے اندر لکھتے ہیں، عقیدہ وحدت الوجود کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی عقیدہ درست ہے جو ڈاکٹر اسرار بیان کر رہا ہے. اور یہ بیان القرآن کے اندر لکھتا ہے کہ اب یوں سمجھیں کہ اول اور آخر کے مابین، اول اور آخر کے مابین ظاہر بھی وہ ہے اور باطن بھی وہ ہے. یعنی اول اور آخر کے مابین ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے. عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے ذرا وہ سن لیں. اللہ اکبر. عقیدہ وحدت الوجود، ہاں جی، دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی کی مختلف شکلیں ہیں اور خالق حقیقی کے وجود کا حصہ ہے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عقیدہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بندہ بھی اللہ، بندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، بکری بھی اللہ، سور بھی اللہ، انسان بھی اللہ. اللہ اکبر. مرد بھی اللہ، عورت بھی اللہ. نظر آنے میں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار لکھتا ہے اب یوں سمجھیں کہ اول اور آخر کے مابین ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ. ظاہر میں کون ہوں؟ اقبال. آپ کون ہو؟ بلال. اقبال بھی اللہ، بلال بھی اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے شخص کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اب آخری بات میں کرتا ہوں، کیا اہل بدعت کو، اہل ہوا کو ہم سن سکتے ہیں، ان سے دین لے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جواب ہے کہ ہرگز نہیں. یہ سنن دارمی کی ایک روایت ہے. اللہ اکبر. اور اس میں راوی کہتا ہے اسماء بن عبید داخل رجلان من اصحاب الاہواء علی ابن سیرین. اہل بدعت کے دو آدمی امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آئے اور دونوں نے آ کر کہا یا ابا بکر. یہ امام ابن سیرین کی کنیت ہے. کہنے لگے اے امام ابو بکر، نحدثک بحدیث، ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں. امام ابن سیرین نے کہا لا، آپ کے حدیث سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنے لگے فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، ہم آپ کو نا قرآن کریم کی ایک آیت سنانا چاہتے ہیں. امام ابن سیرین کہتے ہیں لا، کوئی ضرورت نہیں. بدعتیوں، نہ میں تمہارے منہ سے حدیث سننے کے لیے تیار ہوں. بدعتیوں، میں نہ تمہارے منہ سے قرآن کی آیت سننے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. تو جب یہ حال ہے ہمارے سلف کا، کیا ہمیں شریعت اور ہمارے اسلاف اجازت دیں گے کہ ہم ملین اور بلین کے ویورز کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہیں کہ میں ڈاکٹر اسرار کو بہت سنتا ہوں اور یہ بیسٹ اسکالر ہے؟ تو جو بھی آپ کے منہ سے ذاکر بھائی یہ سنے گا نا، وہ ڈاکٹر اسرار کا شیدائی ہوگا. اور پھر ہوگا کیا؟ وہ ہلاک ہوگا. دودھ کے ایک ڈرم کے اندر اگر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو، کوئی ذی شعور عقل مند بندہ اس دودھ کے ڈرم کو پینا تو دور، انگلی ڈالنا بھی نہیں گوارا کرے گا کہ میرا ہاتھ پلید ہو جائے گا. حالانکہ وہ دودھ کا پورا ایک کپا ہے، ڈرم ہے، اور پیشاب کا محض ایک قطرہ ہے. میرے بھائیو، جب آپ اہل بدعت کو سنو گے، مثال دے دوں، آپ سننے کو مرزا جہلیمی پلمبر کو سنتے ہو، ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہو، ابو العلا مودودی کو پڑھتے اور سنتے ہو. ہمارے ملک میں مر گئے مردود فاتحہ نہ درود اسحاق جالوی کو سنتے ہو. یاد رکھ لو، آپ کو آپ کے اسلاف بزرگان دین یہ اجازت نہیں دیتے.
کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ کہو گے کہ یہ بابے بھی بیچ میں مولوی اقبال تو کہاں سے لے آیا؟ ایک حدیث اور روایت کے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں موجود ہیں۔ ہم اگر کسی بابے کی پیروی کرتے ہیں تو وہ کتاب و سنت کی دلیل پر، اور جناب عمر کے ہاتھ میں تورات کے اوراق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نہ تو آپ اہل بدعت کو سن سکتے ہو، نہ ان کے ساتھ ان سے جو ہے وہ علم دین حاصل کر سکتے ہو۔ تو مرزا پلمبر جیلمی اور اسحاق جالوی اور بابا ڈاکٹر اسرار، ان جیسے لوگوں کا وہی معاملہ ہے جس طرح امام ابن سیرین نے ان دونوں بندوں سے کہا۔ وہ کہتے ہیں نحدثک بحدیث، حضرت آپ کو ایک حدیث سنانی ہے۔ حضرت کہتے ہیں لا، نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتے ہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں لا، نہیں سننی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو مجلس میں موجود لوگوں نے کہا یا ابا بکر وما کان علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، یا پھر ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، کیا ہوتا کہ اگر وہ آپ کو قرآن کی آیت سناتے، یا کیا ہوتا کہ آپ کو قرآن کی آیت سنائی جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ اگر حدیث سناتے اور آیت سناتے اور اس کی باطل تعویل کرتے، مانوی تعریف کرتے، غلط مفہوم نکالتے، اور ان کا بیان کردہ غلط مفہوم میرے دل میں بیٹھ جاتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ میں اپنے لیے گوارا نہیں کرتا کہ ان کی باطل تعویل یا مانوی تعریف اور غلط مفہوم میرے دل میں گھر کر جاتا، تو نتیجہ میری ہلاکت۔ اب یاد رکھ لو، قرآن کی آیات بھی صحیح ہیں، بخاری مسلم کی روایات بھی صحیح ہیں۔ وہ روایات میں سے ایک بہت بڑا حصہ صحیح روایات کا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جھگڑوں پر مبنی ہے، وہ چاہے جمل ہو یا صفین ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت بے شک اپنی جگہ پر صحیح ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، لیکن جب بدعتی بندہ اس کی تعبیر کرے گا، تفسیر کرے گا، تو وہ ڈاکٹر اسرار کی طرح ہوگا۔ ہے قرآن کی آیت لیکن بندہ گمراہ ہو گیا۔ ہے قرآن کی آیت، اگر ڈاکٹر اسرار کے منہ سے سنو گے، ہے بخاری مسلم کی روایت، اگر مرزا جیلمی پلمبر کے منہ سے سنو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ جو معنی وہ کرے گا روایت کا، جو معنی وہ کرے گا قرآن کی آیت کا، وہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہوگا۔ یہ بات ہمیں ہمارے بہت سے اسلاف نے بتائی، دارمی کے حوالے سے ابن سیرین رحمہ اللہ نے بھی بتا دی۔ آج بہت سے نوجوانوں کا، ینگسٹر کا گمراہ ہونے کی ایک یہی وجہ ہے بڑی، جی کوئی ڈاکٹر اسرار کے عابد اور زاہد ہونے سے دھوکہ کھا جاتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ علی مرزا سے دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ٹیبل پر مشکات المصابی ہے، بخاری اور مسلم ہے۔ اور بھائی وہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ پڑھتا تو قرآن ہے، وہ پڑھتا تو حدیث ہے۔ میرے بھولے بھالے بیچارے شودڑے بھائیوں، بے شک وہ قرآن پڑھتا ہے اسرار۔ ڈاکٹر اسرار نے وید اور گیتا سے عقیدہ وحدت الوجود نہیں بتایا، قرآن کی آیت سے بتا رہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور یہ ہلاکت ہے۔ مرزا جیلمی پلمبر پڑھتا بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن حدیث پڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتا ہے، حدیث پر ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ تو ایسے لوگ بیسٹ اسکالر ہیں، نہ اس کے قابل ہیں کہ ہم ان کو سنیں، نہ اس قابل ہیں کہ ملین اور بلین کے ویورز کے اندر ہم کھڑے ہو کر اہل بدعت کی تعریف کریں۔ اگر کہیں میرا یہ بیان اور میری یہ گفتگو میرے بھائی
ذاکر بھائی تک پہنچ جائے۔ محترم، آپ اور آپ کے فرزند، آپ نے تعریف کرنی ہی تھی، نام لینا ہی تھا۔ اللہ کے بندے احسان علی ظہیر شہید کا لے لینا تھا رحمہ اللہ۔ اور میں مولوی اقبال اس لیے احسان علی ظہیر کا نام نہیں لے رہا کہ وہ اہل حدیث تھا اور میں اہل حدیث، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں احسان الہی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کا علمبردار تھا۔ اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ، وہ بدعات اور بدعقیدگی کے علمبردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بھائی کا اصل میں سوال تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا ایسی بات اور گفتگو ہوئی کہ آپ اس کے مخالف ہیں؟ تو اب آپ سن لو، ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ تھا کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائے گی۔ تو پھر جب یہ عقیدہ ہے تو اللہ سے ڈرنا کیوں اور اللہ سے لالچ کرنا کیوں؟ چلے ہم بھی بازار جاتے ہیں، 500 250 1000 روپے میں جتنی موج مستی ہوتی ہے موج میلہ کرتے ہیں، کس بات کا پھر اللہ سے ڈرنا ہے؟ جب جنت بھی نہیں رہے گی، جہنم بھی نہیں رہے گی، تو کاہے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم ڈر رکھیں؟ پھر ہم نہیں ڈرتے اللہ سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب بندہ بھی اللہ، اللہ بھی اللہ، تو ہم اپنی عبادت کرنے پر لگے ہوئے ہیں، نہیں پڑھتے ہم آج کے بعد نماز، کیونکہ جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ، جو باطن ہے وہ بھی اللہ۔ سب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔